पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5, जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। अब देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था और बात की थी, और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किस तरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है, और उसमें वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं, और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं, और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया, और जिसमें वो देखें ये जो चीजें थी ये बड़ी अहम थी आज, कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहा था कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा देखना है और वहाँ पे हमें ये नोट करना है और दुनिया को सेंसिटाइज करना है, तो लेकिन जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए, और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया, सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज, और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब कि ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं, हमारे वजीर आजम की तो जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है, या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है, और हमने विजिट कर करके छोड़े नहीं, कोई हाल नहीं छोड़ा सेंट्रल एशिया। आप इमरान खान साहब के और फॉरेन मिनिस्टर साहब के सारे विजिट ही देखें वो सेंट्रल एशिया के हैं। तो आज हमें उसका रिजल्ट ये मिला है कि वो जो पाकिस्तान ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बुलाई थी, ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये ओआईसी था। ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा, उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है, देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए, और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है, और उस पर भी अभी हमें अंदर की कहानियां थोड़ी जारी बात है बाद में पता चलेंगी कि क्या हुई, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन तो ये है कि इसमें जो कनेक्टिविटी की बात की है उन्होंने, और कहा है जी कि हम अफगानिस्तान के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि इंडिया के वजीर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीजनल ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बुलाए थे। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओआईसी की मीटिंग चल रही है जी पाकिस्तान में, और कई दूसरे इस्लामिक कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और आज ये मीटिंग चल रही है अफगानिस्तान के लिए। यानी अफगानिस्तान के लिए हम उन कंट्रीज से बात करेंगे कि जी हमें इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रिकग्निशन दे देनी चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं। बिल्कुल ये वही तालिबान है जिनके लिए हमने बहुत मेहनत की, जिनकी गवर्नमेंट हम बहुत कोशिशों के बाद हम बनवा पाए, और ये वही तालिबान है जो कि अपने बच्चियों को, अपने मुल्क की जो बच्चे हैं और लड़कियां स्पेशली, उनको स्कूल जाने नहीं देते। बिल्कुल जी ये वही तालिबान है जो औरतों को कोड़े मारते हैं, ये वही तालिबान है जो लोगों को मार के और कहीं भी लटका देते हैं, कभी दरख्त पे, कभी क्रेन में, कभी कहाँ, और ये वही तालिबान है जो कि कहते हैं कि जी हम शरिया लाएंगे, नहीं तो हम मारेंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे अपने लोगों को। बिल्कुल जी मैं उन्हीं तालिबान की बात कर रही हूँ, आपको याद आ गया ना, बिल्कुल जी। तो जी हम उन तालिबान की मदद करने के लिए
کہ کیونکہ ان کے لوگ پریشان ہیں، ان کے جو کنٹری میں لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، اور دوسرے کئی پرابلمز ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیں الحمدللہ اوپر والے کا بہت کرم ہے کہ فنڈز مانگنے میں، لون مانگنے میں اور بھیک مانگنے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے طالبان نے بھی جو ہے وہ شاید ہمیں ہی سلیکٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ OIC جتنی اسلامک کنٹریز ہیں ان کو بلا کے اور ہم بات کریں کہ جی آخر کریں تو کیا کریں. لیکن ایک بات پوری قوم کو امیدیں اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے بڑی دعائیں بھی ہیں. کس قسم کی تجاویز آپ سمجھتے ہیں کہ کل جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور کچھ ہمیں نظر بھی آئے گا؟ تجاویز کا کیا مطلب؟ پیسے چاہیے. تجاویز کیا ہے؟ وہ ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم ڈوب چکا ہے، ختم ہو. پیسے ہی نہیں ہے تو بینک کیا مطلب؟ بینک تو پیسوں سے ہوتا ہے نا، اسٹاف سے تو بینک نہیں ہوتا نا. اسٹاف کتنا ہی اچھا ہو. بائی دی وے ایک بات مجھے یاد آ گئی، پاکستانی بینک دنیا میں بہترین بینکوں میں سے ایک سمجھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں جو لوگ آئے بینکنگ سکھانے کے لیے وہ آئرلینڈ سے آئے تھے، تو بیسٹ بینکر تھے دنیا کے. تو اس کی وجہ سے پاکستانی بینک بڑے اچھے ہیں. اب OIC مجھے امید ہے پیسے دے گی، اس لیے کہ ایشو ایسا ہے نا کہ وہ کچھ نہ کچھ، تو پنجابی میں شرموں کے شرمی، کچھ نہ کچھ حیا کرنی پڑے گی، تو کچھ پیسے دینے ہی پڑیں گے. تو پیسے کیا ہے؟ وہ خوراک کوئی مہنگی چیز نہیں ہے اب بھی، حالانکہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو تعداد بہت بڑی ہے. 10 لاکھ کا فگر غلط ہے. 90 لاکھ سے 1 کروڑ آدمی ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، جو خرید نہیں سکتے آسانی سے. تو پیسے کچھ ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی بینکنگ سسٹم نہیں ہے، تو اس کا علاج موجود ہے. پشاور میں جو بینکوں کی برانچیں ہیں، 1 2 3 4 جتنی چاہیں، وہ تو ایکسپرٹ طے کر سکتے ہیں نا. ان کو دے دیں اختیار. دیکھیں نا، چیزیں تو یہیں سے خرید کے بھیجنی ہے نا، یا اس کے راستے سے جانی ہے جی، یا سینٹرل ایشیا سے کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، بالکل، تاجکستان سے، ازبکستان سے. اور اس پہ OIC اپنی، OIC کے علاوہ بھی لوگ ہیں، مانیٹرنگ ٹیم بنا دیں. مانیٹرنگ ٹیم کیا ہوتی ہے؟ بڑا آسان ہے. یعنی آڈٹ کرنے والے 3 آدمی ہر برانچ میں بٹھا دیں کہ کوئی چیز کس بھاؤ خریدی جا رہی ہے. گندم ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، چائے کی پتی ہے. چائے کی پتی تو افغانی جو بہت کم استعمال کرتے ہیں. جتنی چائے کی پتی میں ہم 1 پیالی بناتے ہیں وہ 10 بنا لیتے ہیں. اچھا، چینی ہے، جو بھی ضروری چیزیں، آئل ہے، خشک دودھ ہے. ٹھیک. تو اس کی قیمتیں تو مارکیٹ میں معلوم ہی ہے نا. یہ کوئی خفیہ چیز تھوڑی ہے. تو 2-4% کا فرق ہو سکتا ہے ایمرجنسی سپلائی میں. اور ادارے ہیں، نہیں ہیں ادارے تو وہ ادارے بن جائیں گے سپلائی کرنے والے، چونکہ 2-4% 5% پرافٹ بھی اگر انہیں ملے تو ہیوج آرڈرز ہوں گے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکتا. اس میں پاکستان نے بڑا اچھا کیا ہے، یہ اجلاس بلایا ہے، بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے. کاش کہ کوئی سمجھدار وزیر خارجہ بھی ہوتا. تو مزید وزیر خارجہ ایسا ہے کہ سچ بول رہا ہو تو 100% سچ بول رہا ہو تو رہتا ہے جھوٹ بول رہا ہو. ہارون صاحب، افغانستان کے تمام مسائل کی وجہ یا اثاثوں کا یا فنڈز کا منجمد ہونا، امداد کا رکنا، اس کی وجہ یہی تھی کہ طالبان اس وقت وہاں پر قابض ہیں. طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا کوئی نقطہ اٹھایا جائے گا، اور کیا افغانستان سے آیا ڈیلیگیشن اس حوالے سے انہیں متفق کر پائے گا؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. خطے میں عدم استحکام کی ریلائزیشن سب کو ہے. جتنے سپیکرز نے بات کی ہے، تمام ممالک سے، وفود سے تعلق رکھنے والے سب سمجھ رہے ہیں کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، بڑا کرائسس بن سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر یہ فال سب پر ہوگا اس کا. آپ کے خیال میں OIC عملی طور پر کوئی حل نکال پائے گا؟ یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتا ہے یہ فورم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو OIC ہے یہ کوئی لمبے وقت کا کوئی نہیں، میرا خیال ہے حل نہیں نکال سکیں گے. اور یہ شارٹ ٹرم ایک ریلیف اور آپ کہہ لیجیے کہ کچھ کرنے کے ارینجمنٹ وغیرہ، کہ یہ کچھ وقت کے لیے ان کی یہ کرائسس ٹل جائیں، یہ وقت ان کا گزر جائے، سردیاں گزر جائیں. باقی تو مغربی دنیا نے ان کا جس طرح خرچہ اٹھایا ہوا تھا، ان کا تقریباً 60% بجٹ جو ہے وہ مغربی دنیا پے کر رہی تھی جب یہ یہاں پہ اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی. تو وہ تو بند ہو گیا، اور جب تک مغربی ممالک آگے نہیں بڑھیں گے یہ کوئی بھی ان کا خرچہ اٹھا نہیں سکے گا.
اور ان کی اکانومی میں کوئی جان آتے یا جو بھی پاکستان نے 6 پوائنٹس جس طرح کیے ہیں ان کا کوئی رزلٹ آئے گا تو اس میں تو سالہ سال لگیں گے کہ قبل اس کے یہ کسی قابل ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مغربی دنیا کیا اس میں سیریس ہے؟ امریکہ قطعاً اس میں سیریس نہیں ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی آزادیاں یا یہ کہ انسانی حقوق جو بھی انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ 72 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار دیے ہیں انہوں نے وہ جو افغان آرمی کے پرانے تھے تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہو گئے. لیکن یہ 4 کروڑ کا قصہ کوئی نہیں کر رہا. تو امریکہ نے جب مطلب اس میں کوئی سائنس نہیں کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے کہ خواتین کی آزادی یا دوسری چیزیں بھی تب ہوگی اگر یہ لوگ زندہ رہیں گے. اگر ادویات نہیں خوراک نہیں یہ مارے گئے تو پھر آپ حقوق کس کو لے کے دیں گے؟ تو نیچرلی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کا زندہ رہنے کا حق ان کو دینا ہے اور پھر کسی اور چیز کی بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ ہوگا نہیں. اس طرح یہ وقت گزار دیں کہ تھوڑا بہت اور ان کو دیں گے نہیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکہ کے اپنے جو عزائم ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس خطے کو کہتے ہیں کہ پرامن دیکھیں لیکن وہ پرامن دیکھنا نہیں چاہتے. ٹھیک وہ یہاں پہ انسٹیبلٹی چاہتے ہیں تاکہ جو چائنا کو کنٹینمنٹ دوسری جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ بغیر کنٹین کیے انسٹیبلٹی کے ذریعے ہی روک دیا جائے تاکہ چائنا اس طرف اپنے آپ کو پھیلا نہ سکے, اس کا انفراسٹرکچر نہ بڑھ سکے, کنیکٹیوٹی نہ وہ لے سکے, اپنا بزنس نہ بڑھا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوائٹ پاسبل کہ امریکی جو ہے انسٹیبلٹی کے ذریعے حاصل کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, 2 پوائنٹ یہاں پر